بہت شکریہ۔ السلام علیکم حمدی صاحب، میں آپ کو جو میرا پروجیکٹ ہے پاکستان میں اس کے حوالے سے کافی کویشچن ہیں، کیونکہ پاکستان میں 10 ملین کے قریب لوگ جو ہے وہ ایڈکشن کا شکار ہو چکے ہیں، اور یہ جو نمبر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو پاکستان اور ڈیزیز آف ایڈکشن کے بارے میں آپ ذرا اسلامک ہسٹری میں کچھ جو ایویڈنس ہیں وہ آپ کچھ پیش کر سکتے ہیں کہ اس میں اسلامک ہسٹری میں کوئی انڈیکیشن ہے یہ ڈیزیز ہے جو لوگ نشے کا شکار ہوتے ہیں؟ یہ جو آپ نے لفظ ایڈکشن بولا ہے تو یہ دونوں طرح سے ہوتا ہے، یعنی ایسی چیزیں بھی بعض اوقات ایڈکشن کا ذریعہ بن جاتی ہیں جو نشہ نہیں کرتی۔ لوگ چائے کے عادی ہو گئے، سگریٹ کے عادی ہو گئے، اسی طرح سے بدکاری کے عادی ہو گئے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ایڈکشن پیدا کرتی ہیں۔ تو ان سبھی سے بچنا چاہیے اور احتیاط بھی کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی چیز نشہ پیدا کر دیتی ہے تو وہ اسلام میں بالکل حرام ہے، اس لیے کہ نشہ کوئی چیز اگر پیدا کر رہی ہے تو وہ تو اصل میں انسان ہی کو ختم کر دے گی۔ انسان نام ہی ہوش کا ہے، ہوش اور شعور اسی کو انسان کہتے ہیں، یعنی میں سوچتا ہوں، سمجھتا ہوں، میں سوچ سمجھ کر فیصلے کرتا ہوں، مجھے اللہ نے ایک عقلی زندگی دی ہے، مجھے ایک اخلاقی وجود دیا ہے، مجھے ایک جمالیاتی احساس ایستھیٹک سینس دی ہے، یہی میں انسان کی حیثیت سے اپنے وجود کو سمجھتا ہوں اور یہی میرا شرف ہے۔ تو اس لیے یہ اسلام میں بڑا گناہ بھی ہے اور اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے اور رسول اللہ نے بھی یہ فرمایا ہے کہ ان سے ہر شخص کو باز آ جانا چاہیے۔ یہ تو ہے مذہب کا معاملہ۔ اس کے بعد جہاں تک مسلمانوں کی تاریخ کا تعلق ہے تو مسلمانوں کی تاریخ میں مختلف ادوار میں، مختلف زمانوں میں اس طرح کے لوگوں کے ساتھ نمٹنے کے طریقے اختیار کیے گئے ہیں۔ پہل تو سزائیں دی گئیں، اس لیے کہ رسول اللہ کے دور میں اور صحابہ کے دور میں جن لوگوں نے اصرار کیا کہ وہ نشہ کریں گے ان کو بہت مہلت بھی دے دی گئی تھی، ان کی اصلاح بھی بہت کی گئی تھی، اس کے بعد پھر ان کو سخت سزائیں بھی دی گئی، اور صحابہ نے، رسول اللہ نے نہیں، صحابہ نے اس کی سزا کافی سخت مقرر بھی کی۔ بعد کے زمانوں میں اس میں نرمی آتی چلی گئی اور پھر مختلف طریقوں سے اس معاملے کا علاج کرنے کی بھی کوششیں کی گئی، یعنی طبیب اس کا علاج کرتے رہے جو اس زمانے کے آپ ہی کی طرح سے ڈاکٹر کہے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے ہاں خانقاہیں بنی صوفیوں کی، ان میں بعض اوقات لے جاتے تھے اور وہاں پر بھی کچھ نفسیاتی علاج ہو جاتا تھا، تو ایسے ہم اس کا علاج معالجہ بھی کرتے رہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک پرانی تاریخ ہے، کم و بیش 1200 سال پر پھیلی ہوئی ہے، تو آپ پاکستان میں اس پر کام کر رہے ہیں، تو میں 3 باتیں کہوں گا۔ ایک یہ کہ لوگوں کے مذہبی شعور کو اپیل کریں اور انہیں بتائیں کہ اللہ نے، اللہ کے رسول نے اس کی اجازت نہیں دی، یہ ایک بڑا گناہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر آدمی بار بار توبہ کر کے بھی پھر اس کا ارتکاب کرے تو رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ پھر اسے جہنم ہی کی کیچڑ چاٹنی پڑے گی۔ تو ایک تو یہ بات بتانی چاہیے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے۔ اس میں بہت سی حدیثیں ہیں جن میں یہی مضمون ہے۔ میں نے خود پچھلے 1 مہینے میں انہی حدیثوں کا، جو میں درس دیتا ہوں، انہی حدیثوں کا درس دیا ہے، وہ آپ لے بھی سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے، یعنی میں نے کہا تھا میں 3 باتیں عرض کروں گا۔ دوسرا یہ ہے کہ معاشرتی لحاظ سے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، اور اس میں یہ بڑا ضروری ہے کہ اسباب بھی تلاش کیے جائے، یعنی کیوں یہ چیز پھیل رہی ہے۔ اسباب بعض اوقات تعلیم میں ہوتے ہیں، بعض اوقات معیشت میں ہوتے ہیں، تو ایک جامع پلان یا منصوبہ بنانا چاہیے کہ ہم ان اسباب کو، ان وجوہ کو دور کریں جو اس کا باعث بنتی ہیں۔ اس پر میرے علم کی حد تک اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے کام کیا ہے۔ اگر ان کی ریسرچ یا ان کے سروے کے نتائج جمع کر لیے جائیں تو وہ سارے اسباب متعین کیے جا سکتے ہیں کہ لوگوں کی معیشت میں اس کے کیا اسباب ہیں،
معاشرت یا سوسائٹی کے نارمز میں اس کے کیا اسباب ہیں، کلچر میں اس کے کیا اسباب ہیں، اور ہمارے ہاں اس وقت جو سیاسی خلفشار پچھلے کئی برسوں سے ہے، کوئی 40-45 سال سے، اس میں اس کے کیا اسباب ہیں، ہماری تعلیم میں اس کے کیا اسباب ہیں. تو اسباب کو متعین کرنا اور ان کو دور کرنا یہ دوسرا کام ہے. اور پھر اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ قانون کی سطح کے اوپر جو قانون سازی ہو چکی ہے اس کا بھی جائزہ لیا جائے، اس میں اگر کوئی کمی کمزوری ہے، کوئی لوپ ہول ہے، تو اس کو دور کر کے جو قانون کے ذریعے سے کسی چیز کو روکنے کا عمل ہے وہ بھی اچھے طریقے سے انجام دیا جائے. تو یہ تینوں کام ہے. آپ کا زیادہ کام دوسرے دائرے کا ہے، تو آپ وہ کام کریں اور لوگوں کو تعلیم بھی دیں، ایجوکیٹ بھی کریں، اور اسباب کا جائزہ لے کے انہیں دور کرنے کی کوشش بھی کریں. یہ بڑی اچھی باتیں آپ نے بتائی ہیں. اور میں تھوڑا سا یہ کہ جو ڈیزیز آف ایڈکشن ہے اس کی ڈیفینیشن جو ہے، میرے خیال میں قرآن نے جو ڈیفینیشن دی ہے وہ آج کی ماڈرن سائنس کے اندر وہی ڈیفینیشن ہے کہ جب انسان نشے کا شکار ہوتا ہے اور اس کے اندر اس کا جو ذہن ہے وہ بالکل کام نہیں کرتا اور انسان اپنی ڈسٹرکشن کی راستے پہ چلا جاتا ہے. اور ہم ماڈرن سائنس میں اس بندے کو ایڈکشن کا شکار کہتے ہیں جو اب جس کی ایڈکشن کی وجہ سے اس کی لائف جو ہے وہ پرسنل لائف، فیملی لائف، سوشل لائف تمام جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، ان کے اندر ان بیلنس پیدا ہو جاتا ہے. تو تب وہ ڈیفینیشن ایڈکشن کی اپلائی ہوتی ہے. تو قرآن کے اندر جو آپ نے بھی فرمایا ہے تو میرے خیال میں یہ بالکل اس وقت ایک سائنس ہے اس میں جو قرآن نے بتائی ہے، اور ہم نے اس کو بھی اس ماڈرن سائنس میں اس کو ایکسپلور کیا ہے، اسی کو بیان کیا ہے. دوسرا جو آپ نے ٹریٹمنٹس بتائی ہیں اس میں ہمارا جو اسلامک اسکالر ہیں، میں نے جو پروجیکٹ شروع کیا ہے اس کے اندر جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں اس میں ہم کہتے ہیں ان کو یہ بہت سے اسٹیک ہولڈرز ہیں جو اس ڈیزیز، ایک ایسی ڈیزیز ہے جو پورے معاشرے کو، پوری انسانیت کو اپنے دائرے کے اندر لیتی ہے. یہ ایک ہی ڈیزیز ہے، اس کے کمپیریزن میں کوئی اور ڈیزیز ایسی نہیں ہے جو کہ پوری انسانیت کو افیکٹ کرتی ہے. اگر آپ ڈائبیٹک ہیں تو وہ آپ کی پرسنل لائف تک رہتا ہے. یہ ڈیزیز جو ایڈکشن کی ہے یہ پوری ایک سوسائٹی کو، پورے کنٹریز کو یا پوری ورلڈ کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ پورے معاشرے کے اوپر، ہیومینٹی کے اوپر ہیں. اور میں یہ ابھی پاکستان میں ہم نے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان میں سے اسلامک اسکالر جو ہیں، امام مسجد جو ہیں، خطیب ہیں، جو دوسرے جو اسلامک اسکالر ہیں، ان کو اس کے بارے میں انوائٹ کیا ہے کہ وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اپنی جو رائے ہے وہ خطبے میں بیان کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ خطبے کے بعد، کیونکہ اسلام تو پریکٹیکل لائف ہے، اس میں ہم نے معاشرے کو کیسے ایجوکیٹ کرنا ہے، اور یہ گراس روٹ لیول کے اوپر اگر امام مسجد جو ہے، اپنا خطیب جو ہے وہ خطبہ دیں اور بعد میں لوگوں کو، جو بھی فیملیز ہیں ان کو انوائٹ کریں کہ وہ ان سے ملیں، اور ہماری آرگنائزیشن جو ہے ان سے مل کے ان کو جو ریسورسز ہیں ان سے کنیکٹ کرے گی. تو ایک گراس روٹ کے لیول کے اندر ہم کام کر کے ایک پاکستان میں ایک سائنس بیس ہم ایک ایویڈنس پیش کر سکتے ہیں کہ جب گراس روٹ لیول کے اوپر اسلامک اسکالر جو کام کریں گے اس کا جو بینیفٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بہت ملے گا. اور اس میں یہ کہ پاکستان ملک ہے. جی تھینک یو ویری مچ. تو اسلامک اسکالر کے علاوہ ہم کرسچین جو اسکالرز ہیں ان کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں تاکہ یہ جو پوری دنیا کا مسئلہ ہے اور یہ پوری دنیا کو اس کے افیکٹ جو ہیں بہت خطرناک قسم کے بڑھتے جا رہے ہیں. تو میں نے یہ موومنٹ وہاں شروع کی ہے. اس کے حوالے سے اگر آپ کوئی بیان کوئی آپ دینا چاہیں علماء کو تو مے بی اٹ ول بی ویری ہیلپ فل. نہیں، علماء تو میری بات کیا سنیں گے، وہ اپنی سنائیں گے اور آپ ان کی مدد لیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ملک میں علماء کے گراس روٹ لیول پر بڑے اثرات ہیں، کیونکہ مسجدوں کا انسٹیٹیوشن ان کے پاس ہے اور لوگ ان کی بات سنتے بھی ہیں. تو یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے ان سے رابطہ کیا ہے، ان سے بھی کام لیں. بہت سے معاملات میں بنگلہ دیش کا تجربہ ہمارے سامنے ہے. انہوں نے جب علماء کو
اپنی خدمات میں ساتھ لیا تو اس کے اچھے اثرات ہوئے. لیکن اس کے ساتھ جب آپ نے کہا کہ خطبہ دے دیا یا دین میں بتا دیا کہ یہ بری چیز ہے یا اللہ کے ہاں اس کا کیا مواخذہ ہے، وہ سب چیزیں تو ٹھیک ہے، وہ بتا دی آپ نے. لوگوں کو ایک نفسیاتی نوعیت کے علاج معالجے کی بھی اس میں ضرورت ہوتی ہے. تو کوشش کیجئے کہ اس فن کے یا اس علم کے ماہرین بھی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں اور وہ بھی لوگوں کی کچھ خدمت کریں. مسجدوں ہی کو مرکز بنا کے لوگوں سے ملا جائے، ان کی معاملات کو دیکھا جائے تاکہ وہ اسباب پتہ چلیں، اور اس میں اگر کوئی نفسیاتی معالج اچھے مشورے دے گا تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز بھی بڑی مؤثر ہوگی.